بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم آیت اہدنا الصراط المستقیم پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ بہت اہم اس لحاظ سے کہ اس پہ بہت غور کرنا پڑا، سوچنا پڑا کہ اتنی پیاری آیت، اتنی خوبصورت آیت، اللہ میرے الفاظوں میں ایسا اثر دے کہ ہم سب صراط مستقیم پر آ جائیں۔ آج کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا گیا، اگر سیدھے راستے پر ہم چلنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ اس سیدھے راستے کی منزل جنت ہے، اس سیدھے راستے کی منزل اللہ کی رضا ہے، جس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ وہ راستہ ہے جو صرف اور صرف اکیلا سیدھا راستہ ہے، جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک ہی ایسا راستہ ہے جو باطل راہوں سے بچ کر چلنے والا ہے، باقی تمام راہیں ناتعداد ہیں اور باطل ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس کا دوسرا نام حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے۔ یہی وہ راستہ ہے، حق کا راستہ، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہا ہے اور رہے گا۔ یہ راستہ توحید پر مبنی ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی پہلے صفحے پہ ہمیں اتنی پیاری دعا سکھا رہے ہیں، انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے بہت جگہوں پر ہمیں بہت سی دعاؤں کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ انبیاء جن کی زندگیوں میں کوئی بھی لغزش آئی، اللہ نے ان کو اتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائیں اور انہوں نے اپنے رب کی طرف واپس رجوع کیا۔ یہ پہلی دعا جو ہم قرآن پاک کے پہلے صفحے پر پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ وہ راستہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کا ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، جو صالحین کا ہے، جو متقین کا ہے، جو شہداء کا ہے۔ اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھایا جائے جن پر تیرا غضب ہوا، جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ دیکھیں، دعا جب دل سے کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، تو وہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پیارا رب ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ تم اپنے لیے خود مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اٹھا لینے سے ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو منہ سے کہہ لینے سے کہ میں ہدایت پر ہوں اور وہ ہدایت ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ ہدایت وہ اختیار ہے، ہدایت وہ ارادہ ہے، ہدایت وہ عزم ہے جو ہم سب نے خود کرنا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے لکھ دی جاتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جیسے پیاسا اگر پانی مانگے گا، پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھے گی، بھوکا اگر کھانا کھائے گا تو اس کو وہ خوراک منہ تک لے کر جائے گا تو اس کی بھوک مٹے گی۔ بالکل اسی طرح ہدایت کہنے سے نہیں ملے گی، ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرنی ہوگی اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ پھر ہم نے بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا، آیا میں اللہ کی رضا پر چل رہی ہوں یا نہیں چل رہی ہوں؟ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے یا باطل راہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ یہ کام میرے رب کو راضی کرنے والا ہے یا میرے رب اس سے ناراض ہو جائے گا؟ اس کام کو کرنے سے کیا میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں گی یا ایک سٹیپ پیچھے ہو جاؤں گی؟ ہدایت اصل میں یہ چیز ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے تحاشا ملتی ہے، اتنی ملتی ہے جتنی جو لینا چاہتا ہے۔ اپنے ابھی کہیں پہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو اور کہا جائے کہ اپنا من پسند برتن لے کر آئیں، بالفرض چاولوں کی دیگ بانٹی جا رہی ہو، کہا جائے کہ من پسند برتن لائیں، تو کوئی چھوٹا پیالہ لے کر جائے گا، چھوٹی ٹرے لے کر جائے گا، بڑے سے بڑا برتن؟ اور اگر پسندیدہ ڈش ہے جو تقسیم ہو رہی ہے تو پھر انسان کی کوشش ہوگی کہ چاہے 2 بار آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جتنا چاہیں سمیٹ لیں، جتنا چاہیں رکھ لیں۔ تو ہدایت کا پیالہ جتنا بڑا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کریں گے، اللہ اس میں اتنی زیادہ ہدایت ڈال دیں گے۔ ہدایت وہ پیاس ہے، جتنا ہم چاہیں گے، اس کو لینا چاہیں گے، اتنی وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ پھر دیکھیے کہ دوا، میڈیسن، اس کا استعمال کسی بھی جسمانی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سر درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے، کچھ اور ادروائز فزیکلی جو بھی ہمیں تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے دعاؤں کا، میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے۔ مریض کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اس میں مریض کے اندر جو ہے وہ شفا کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، میڈیسن اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کیا دعائیں اثر نہیں کرتی؟ دعائیں تو ہمیں ہر وقت چاہیے۔
دعا تو ایسی چیز ہے جس کا اثر فوراً نہ بھی ہو تو کم از کم دل کو سکون فوراً مل جاتا ہے، ہمیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنی دعا اس ہستی کے آگے رکھ دی ہے، اپنے معاملے کو اس ہستی کے آگے بتا دیا ہے جو سب چیزوں کا کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ اللہ اکبر! اتنی پیاری دعا ہمارا رب ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کے لیے ہم تکرار کر سکتے ہیں، بار بار کہہ سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، مثلاً صدیقین، انبیاء، شہداء، صالحین، جنہیں دنیا کے مال و دولت نے جو ہے وہ گمراہ نہیں کیا، جو دنیا کی جو ہے آسائشوں میں پھنس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے رب کو، خالق حقیقی کو ہمیشہ اول پرائرٹی پہ رکھا، اپنے رب کی رضا کو ہمیشہ اول پرائرٹی پہ رکھا۔ اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے، جو راہ راست سے ہٹ گئے۔ اس میں وہ تمام کیٹیگریز آ جاتی ہیں، منافقین کی، کافروں کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے فرقہ واریت سے بچائے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات جو سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بہت ضروری ہے، وہ ہے آمین کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس میں آمین کہنا چاہیے۔ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کے پیچھے جتنے مقتدیوں تھے انہوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ تو ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، یہ ایک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ سورت جو ہے یہ شفا بھی ہے، یہ جو سورت ہے یہ ام القرآن بھی ہے۔ اس سورت کے بہت فوائد ہیں، اس سورت کو پڑھتے جائیں۔ اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں کہ 41 ڈیز کے لیے سورہ فاتحہ کا دم جو ہے انشاءاللہ وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو ہم اگر کاؤنٹنگ نہ بھی کریں 41 ٹائم، ہم اس کو لاتعداد پڑھیں تو انشاءاللہ جس بیماری میں روحانی جسمانی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آسان مختصر تفسیر آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تفسیر اچھی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آسان الفاظ میں تفسیر آپ کے سامنے رکھوں تو ضرور کمنٹ میں لکھیے، ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔